الرحمن الرحیم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ان لک الاولی ولیس لک الآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم دوستو بزرگوں، آج کی مجلس کا عنوان وہ نظروں کی حفاظت ہے کہ نظروں کی حفاظت نہ کی جائے تو اس کو بد نگاہی کہا جاتا ہے، اور بد نگاہی ایک ایسا فتنہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے گناہ ہونے کو سمجھا، یعنی جس کے گناہ ہونے کو سمجھنا بھی بھلا دیا گیا، اتنا عام ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا، ایسی عادت ہو گئی کہ اب ذہن پر یہ بھی بوجھ ہوتا ہے سوچنا کہ یار کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہا۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے نا تو بعض اوقات کیونکہ گناہ کا اثر ہے، دل اس کا بوجھل ہو جاتا ہے کہ یار اللہ کو تو میں نے ناراض کیا ہے، لیکن جب بار بار اس کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے دل سے وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بد نگاہی ان گناہوں میں سے ہو چکا ہے کہ جس کا احساس بھی دل سے ختم ہو رہا ہے کہ یہ گناہ، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ نظر کے اعتبار سے مختلف صورتیں ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے دیکھنے سے منع فرمایا، غیر محارم نامحرم، جو ہمارے نامحرم ہیں انہیں، یعنی جتنے محرم ہیں انہیں دیکھ سکتا ہے آدمی، نامحرم کو نہیں دیکھ سکتا، اکثر نامحرم ہے۔ نامحرم کون ہے؟ محرم کون ہے؟ محرم ہمارے والد کی اولاد، والد کی اولاد کے اندر بھائی بہن آ گئے تو آدمی کے لیے اس کی بہن محرم ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، بہن کے لیے اس کا بھائی محرم ہے، اسے دیکھ سکتا ہے۔ والد کی اولاد میں پھر بھائی بہن کی اولاد بھی آ گئی واسطے سے، چنانچہ بھائی کی اولاد یعنی بھتیجے بھتیجیوں کو دیکھ سکتا ہے، بہن کی اولاد یعنی بھانجے بھانجیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، جو دادا کی اولاد یا نانا کی اولاد ہے ان کی جو نسل ہے وہ محرم نہیں ہے، واسطے والی، ہاں بلا واسطہ والی محرم ہے۔ مثال کے طور پر دادا کی اولاد میں چچا اور پھوپھی ہیں، وہ تو محرم ہے کیونکہ وہ والد کے بھائی بہن ہیں۔ ان کی جو اولاد ہے چچازاد بہن ہو گئی، عورت کے لیے چچازاد بھائی ہو گئے، پھوپھیزاد بہن، پھوپھیزاد بھائی، ماموزاد بہن، ماموزاد بھائی، خالہ بہن، خالہ زاد بھائی، یہ سب نامحرم ہیں۔ تو یہ وہ نامحرم ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کو عام طور پر ذہن جاتا نہیں ہے کہ اچھا ان سے بھی نظروں کا پردہ کرنا ہے، ان کے علاوہ جو دیگر ہیں وہ تو ہے ہی نامحرم۔ تو نظر دیکھنے کے اعتبار سے، کیونکہ آنکھ سے آگے دیکھنا یہ ایک حد تک ضرورت ہے، اور ایک حد پار ہونے کے بعد گناہ ہے۔ وہ کیا حد ہے جس میں ضرورت ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ ایک تو آدمی کی نگاہ پڑ جاتی ہے غیر ارادی طور پر کسی ایسی جگہ جہاں دیکھنا ممنوع ہے، فوراً وہاں سے نگاہ ہٹا لی، یہ پہلی نظر کہلاتی ہے۔ اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا یا علی، اے علی، ان لک الاولی، کہ آپ کی پہلی نظر میں تو آپ کی پکڑ نہیں ہے، ولیست لک الآخرہ، لیکن اب آپ نے اس نظر کو ہٹایا نہیں یا ہٹا کر دوبارہ دیکھ لیا، تو اب یہ دوبارہ دیکھنا یا دیکھتے رہ جانا، یہ لیست لک الآخرہ، یہ بعد میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی گنجائش آپ کے لیے نہیں ہے، اس پر پکڑ۔ غلط فہمی کہاں ہوئی؟ اس غلط فہمی کی وضاحت سے پہلے ایک نقطہ سمجھیں۔ دیکھیں، حقوق اللہ کے اندر، اللہ کے حقوق کے اندر جو کمی پیشی ہو تو آدمی توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اسے اس کی تلافی کا موقع ملا تو اچھی بات ہے، وہ پوری کرے گا، نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے آج توبہ کی کہ میں نے 10 روزے چھوڑے، اب کل صبح سے میں اس کی قضا کروں گا، لیکن رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس توبہ کی وجہ سے اس کا گناہ بھی معاف ہو گیا، اور چونکہ اس کا موقع ہی اسے نہیں ملا تو اس سے کوئی پوچھ تجھ بھی، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی جگہ جو ہے وہ کوئی اور روزے رکھے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، فدیے کا معاملہ الگ ہے، وصیت کا معاملہ الگ ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ ایک ہے حقوق العباد، ایک آدمی کہتا ہے میں نے 10 لوگوں سے 1,000 روپے لیا ہے اور میں ظلماً ان کو نہیں دے رہا تھا، آج میں توبہ کرتا ہوں، کل میں ان کو دے دوں گا، ابھی رات ہو رہی ہے، میں ابھی کیسے جاؤں؟ ٹھیک ہے، رات کو ہو گیا اس کا انتقال، اب اس کا جو انتقال ہوا تو صرف توبہ سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا،
اس کے ورثاء کو وہ ادا کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں حقوق العباد ہے، اس میں دوسروں کے حق ہے. تو اب اس کی توبہ ہو تو گئی، لیکن پھر بھی توبہ کی تکمیل تب ہوگی جب اس کے پیسے ان بندوں تک جائیں گے، اگرچہ یہ دنیا میں بھی نہیں. تو اب آ جائیں بدنگاہی پر. بدنگاہی کا ایک تعلق تو حقوق اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دینی آنکھ کو صحیح استعمال کروں. ایک حقوق العباد سے اس درجے میں ہے کہ اس کا تعلق معاشرے کی حیا سے ہے، اس کا تعلق معاشرے کی پاکدامنی سے ہے، اس کا تعلق معاشرے کی پاکیزگی سے. اگر بدنگاہی کے گناہ کو میں فروغ دوں اور اس کے روکنے کا سبب نہ بنوں، میں معاشرے کی بے حیائی کا سبب بنا، میں معاشرے میں بے حیائی کا معاون بنا. اس وجہ سے بدنگاہی کا اصول سمجھے. اگر ایک شخص نے پہلی نظر دیکھ لی وہ معاف ہے، دوسری نظر اسے دیکھنا جائز ہی نہیں ہے. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ شہوت سے دیکھ رہے ہیں یا بغیر شہوت کے دیکھ رہے ہیں، آپ بری نیت سے دیکھ رہے ہیں یا اچھی نیت سے دیکھ رہے ہیں، آپ کسی بھی نیت سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے گنجائش نہیں. جیسے حقوق العباد میں آپ کے ساتھ کوئی بھی عذر ہو، جب تک حق ادا نہیں ہوگا آپ کی معافی کی تکمیل نہیں ہے. نظروں کے معاملے میں کسی بھی نیت سے آپ دیکھیں آپ کو گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پہلی نظر غلطی سے پڑ گئی، اور سوائے اس کے کہ بقدر ضرورت آپ نے دیکھ لیا. بقدر ضرورت ہوتا ہے عام طور پر ڈیلنگ کے اندر، عام طور پر جس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آدمی پرسنل وجہ سے کسی سے بات کرے، ایک ہوتا ہے پروفیشنل وجہ سے کسی سے بات کرے. ایک آدمی دکان پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے دکان پہ گاہک آ رہے جا رہے ہیں، اسے ڈر ہے میری دکان کی کوئی چیز چوری نہ ہو جائے، وہ ہر ایک پہ نظر رکھ رہا ہے. اس نظر رکھنے میں بقدر ضرورت اگر نامحرم کو دیکھ لیا تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے. ایک آدمی جج ہے، جج کے سامنے گواہ لائے جا رہے ہیں، گواہوں کے اندر نامحرم ہے. اب جج اس گواہ کو نہیں دیکھے گا تو فیصلہ کیسے دے؟ حق والے تک اس کا حق کیسے پہنچے گا؟ یہ کچھ پروفیشنل موقع ہیں جہاں پر بقدر ضرورت نامحرم کو دیکھنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ تو کہیں اجازت ہے ہی نہیں. شیطان نے ہم کو اس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر میں بری نیت سے دیکھوں گا تو گناہ ہے، اگر میری نیت بری نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے. چنانچہ میں ایڈورٹائز دیکھ رہا ہوں اور میرے لیے ایسی عادت ہو گئی ہے کہ میرا تصور نہیں جا رہا کہ میں نامحرم کو دیکھ رہا ہوں. میں خبریں دیکھ رہا ہوں، میں اخبار دیکھ رہا ہوں اور تصویریں آ رہی ہیں اور تصویروں سے نظریں بھی نہیں ہٹا رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو عام ہو گیا. عام ہو گیا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف سے دیا وہ اصول تو سمجھے. ہم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ معاشرہ حیا کی بنیاد پر ہو. اس حیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 اصول دیے اپنے نبی کے ذریعے. ایک مردوں کے لیے، 2 عورتوں کے لیے. مردوں کے لیے یہ اصول دیا کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرو. عورتوں کے لیے اصول نمبر 1 اپنے نظروں کی حفاظت کرو. اصول نمبر 2 باہر نکلو تو پردے میں نکلو. اگر مرد نظروں کی حفاظت کریں، عورتیں نظروں کی حفاظت کریں اور پردے کا اہتمام کریں، معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے. یہ 3 اصول دیے. اب ان 3 اصولوں میں آج کا جو موضوع ہے وہ نظروں کی حفاظت سے تعلق ہے، جس کا تعلق عورتوں سے بھی ہے اور مردوں سے بھی. تو حیا کا نظام اس وقت معاشرے میں قائم ہوگا جب مرد اور عورت یہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. مرض کس کو کہتے ہیں؟ مرض کہتے ہیں کہ آدمی اپنے مزاج کے اعتدال سے باہر ہو جائے. اتنا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جسم کا کوئی حصہ سن ہو جائے. دیکھیں جسم میں ابھی کوئی سوئی لگائیں تو درد تو ہوگا، لیکن اگر کسی آدمی کو سوئی لگے اور درد نہ ہو، وہ درد نہ ہونے میں پریشان ہوگا مجھے کیا بیماری پڑ گئی کہ مجھے محسوس کیوں نہیں ہو رہا کہ جو میرے ساتھ تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہو گیا، کہیں میرے اس حصے میں فالج تو نہیں ہو گیا. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو بالکل اسی طرح یہ باطنی بیماریاں ہیں، اور ایسی بیماریاں ہیں کہ جب آدمی نیا گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے. جب گناہ کی عادت ہو جاتی ہے فالج زدہ آدمی کی طرح، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں اور مجھے موت سے پہلے اپنے آپ کو اس سے پاک کرنا ہے تاکہ اللہ کی ملاقات پاکیزگی کی حالت میں. تصور نہیں جانے دیتا شیطان. بقرات ایک بہت بڑا حکیم گزرا، اس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا مرض کون سا ہے، خطرناک مرض کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے سب سے خطرناک مرض وہ ہے جس مرض کو ہلکا سمجھا جائے. اس پر علماء نے اس بات کو پکڑ کر بتلایا کہ خطرناک گناہ وہ ہے جس گناہ کو ہلکا سمجھا جائے. آپ بعض اوقات علماء سے احادیث کی روشنی میں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے عنوانات سنیں گے.
اس میں ایک بات ضرور سنیں گے کہ ہر وہ گناہ صغیرہ جس کو اس وجہ سے کیا جائے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، وہ گناہ کبیرہ بن جائے، بدنگاہی ان گناہوں میں سے۔ اتنا آسان گناہ ہے اور اتنا ہلکا گناہ۔ ایک بات دیکھیں، ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ مجھے تو دیندار بننا ہے، یعنی مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اور مجھے گناہوں سے بچنا ہے۔ جب آدمی دیندار ہونے کی نیت کرتا ہے تو اس کے سامنے دو طرح کے پہلو ہوتے ہیں، دو طرح کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک کی طرف طبیعت جاتی ہے، ایک کی طرف عام طور پر زیادہ طبیعت نہیں جاتی۔ جس کی طرف طبیعت جاتی ہے وہ وجودی عبادت ہے۔ وجودی عبادت کا کیا مطلب کہ آدمی دینداری کر رہا ہے اور وہ دینداری نظر آ رہی ہے۔ میں نے داڑھی رکھ لی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی مشابہت ہے، واجب ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ اچھا ماشاءاللہ یہ صاحب دین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک عورت نے جو ہے وہ دوپٹہ استعمال نہیں کرتی تھی، دوپٹے پہ رس نیت سے آ گئی کہ آئندہ بس دوپٹے سے مجھے آنا ہے اسکارف پر، اسکارف سے آنا ہے نقاب پر، پورے عبائے پہ آؤں گے۔ کسی کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ فوراً عبائے پہ آ جائے، بڑی زبردست بات ہے۔ نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ یہ دیندار بننے کی طرف ان کا ابھی زندگی کا سفر چل رہا ہے۔ ایک آدمی باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، نظر۔ یہ وجودی عبادت ہے، یہ دینداری کی ایک شکل ہے جو بہت زیادہ مطلوب ہے، اس کا ابھی موقع نہیں ہے اس کے فضائل بتلانے کا۔ ایک دینداری کی یہ شکل ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، یہ وہ دینداری ہے جو نظر نہیں آتی، دنیا میں لوگوں کو نظر نہیں آئے گی۔ یعنی کوئی آپ کو دیکھ کر یہ نہیں بولے گا کہ یار اس شخص نے اپنے نفس پر بوجھ رکھتے ہوئے 5 سال سے غیبت کی بھی نہیں، سنی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں بولے گا، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کس نے غیبت سے اعتراض۔ ایک مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، آپ وہاں سے اٹھ کر اس نیت سے گئے کہ غیبت ہو رہی ہے، کسی کو کیا پتا کس نیت سے گئے۔ یہ وہ دینداری ہے جس کا تعلق خالص بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور دونوں ہی دینداری ہیں۔ دیکھیں یہ جو ترک معاصی، گناہوں کا چھوڑنا، یہ والی جو دینداری ہے یہ براہ راست اس سے اللہ کا تعلق ہے، اس میں ریاکاری کا خدشہ بہت کم ہے۔ یہ والی وہ دینداری ہے جس میں اخلاص تقریباً طے ہے، باقی دینداریوں میں ریاکاری کا خدشہ ہے، وجودی عبادت میں ریاکاری کا خدشہ ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے ملاتی ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا، نظر کی حفاظت مسئلہ ایسا ہے کہ عام طور پر اس گناہ کو کرنے کے لیے بڑے بڑے اسباب نہیں چاہیے۔ ایک آدمی کو چوری کرنی ہے، اس کو ہمت چاہیے، اس کو اسباب چاہیے، اس کو طریقہ چاہیے، اس کو وقت چاہیے، اس کو ڈھنگ چاہیے، اس کو موقع چاہیے۔ لیکن ایک آدمی کو نظروں کی حفاظت نہیں کرنی، اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آج کل تو اتنا آسان ہے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو، ایسا آسان ہے۔ تو یہ تو وہ والا گناہ ہے کہ جو ایسا سب سے آسان گناہوں میں سے، اور اس سے بچنے پر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ یہ والے دیندار بھی ہیں۔ اسی وجہ سے اچھے اچھے لوگ، عام آدمی بھی، اور جو دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دین کی طرف بڑھنے کا شوق نہیں ہے، لیکن وہ اس گناہ کے اندر بہت کمزور ہیں۔ بڑی بڑی عمر کے لوگ، نوجوان لوگ، اچھے خاصے دیندار لوگ، عام آدمی، ہر ایک اس گناہ کے فتنے میں مبتلا ہے۔ آپ بتائیں کتنے، اچھا اس گناہ کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کا قول ہے النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اصل میں نظر اور دل، ان دونوں کا گہرا تعلق ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، دیکھیں وہی بات ہے، براہ راست جو اللہ سے تعلق ہے اس کو سوچے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتے ہیں، لوگ جانے نہ جانے، کسی نے پکڑا نہ پکڑا، آتے ہی کمرے میں آتے ہی میں نے تو بند کر دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، میں نے تو فوراً موضوع پلٹنے دوسرے موضوع والی خبر لگا دی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، میں نے تو ان کے سامنے نعت کھولی تھی، وہ چلے گئے تو ان کو کیا پتا، وغیرہ وغیرہ، میں تو اخبار پڑھ رہا ہوں، میں تو خبریں سن رہا ہوں، میں تو دین کی بات سن رہی ہوں۔ ہاں یہ ایک بڑا فتنہ ہے، آدمی عورتوں کے ذریعے دین کی بات سنے، الحمدللہ یہ فتنہ تو بالکل دبا ہوا ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر۔
لیکن عورتیں آدمیوں سے سنیں گی یہ تو ضرورت ہے، لیکن دیکھ کر سنیں گی یہ کون سی ضرورت ہے؟ خواتین دینداری کی پوسٹیں شیئر کر رہی ہیں جس میں مولانا صاحب جو ان کے نامحرم ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان کی شکل سامنے آ رہی ہے اور وہ دین سمجھ کے کر رہی ہیں۔ یہ ہے خاموش فتنہ بدنگاہی کا، کہ دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور شیطان اپنا کام لاشعوری طور پر کر رہا ہے، ہر ایک کو مبتلا کیا ہو، جو دین کی طرف بڑھنا چاہے اسے بھی مبتلا کیا ہو۔ تو دل اور آنکھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت، چلو آنکھوں کی خیانت ہو گئی، وہ جو آنکھوں کی خیانت کی وجہ سے دل میں ایک نقشہ اٹھا، اس نقشے کو بعد میں سوچ کر کن سوچوں میں گئے تم، وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو نقشے ہیں اس سے تم کیا کیا کھیل کھیلتے ہو، کیا کیا گہرائیوں میں جاتے ہو، کیا کیا گناہ سوچتے ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی کسی ایسی مجلس میں ہے کہ جس مجلس میں گناہ ہو رہا ہے لیکن وہ پھنسا ہوا ہے اس میں، اس کا دل اس سے بالکل کراہت کر رہا ہے، تو ایسا ہے کمن غاب عنہا، جیسے وہ ہے ہی نہیں اس مجلس میں۔ اللہ دل کی حالت کو جانتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے الٹ ایک آدمی ایسا ہے جو اس گناہ کی مجلس میں نہیں ہے لیکن اس کے دل میں ہے کاش مجھے موقع ہوتا میں اس میں شریک ہو جاتا۔ یہ ایسا ہے جیسے انہی لوگوں کے اندر یہ نظر ایک غلط نقشہ دماغ میں بٹھاتی ہے، دل میں بٹھاتی ہے، پھر اس کو وہاں پہنچاتی ہے جہاں یہ عملاً پہنچ نہیں سکتا، اور وہاں پہنچ کر یہ نہ پہنچ کر بھی پہنچے ہوئے کہ گناہ کے مبتلا ہو جاتا۔ یہ ہے نظر، ایک ایسا چھوٹا دکھنے والا گناہ جو آپ کی خواہش پوری نہیں کرے گا، آپ کی گناہ کی طلب بڑھائے گا۔ چھوٹے گناہ میں آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب آپ بڑے کی طرف نہ بڑھیں گے، پھر اس سے آگے نہ بڑھیں گے، یہ آپ کو آخری حد پر لے جا کر ہی چھوڑے گا۔ یہ ایسا زہر قاتل گناہ ہے۔ تو اسی وجہ سے نظروں کی حفاظت کا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص آتا ہے اور وہ نظروں کی غلط استعمال کر کے آتا ہے، تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کی ایک تاثیر رکھی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے دو بالکل ایک جیسے آدمی، ساری نمازوں ان کی برابر، سارا تقوی ان کا برابر، فرق صرف یہ ہو کہ ایک بدنگاہی کر کے آیا ہو، ایک نظروں کی حفاظت کر کے آیا ہو۔ جن کو اللہ دکھاتے ہیں وہ پہچان جائیں گے کہ اس کی آنکھوں میں ایمان کا نور ہے اور اس کی آنکھوں میں گناہ کی ظلمت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس شخص کو تو نہیں بولا، اپنی مجلس میں بولا ما بال اقوام، ایسے لوگوں کی کیا حالت ہو گئی، لوگوں کا کیا حال ہو گیا، یترشح من عینہم الزنا، کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ یہ فراست والوں کو اللہ دکھاتے ہیں، آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے ان کا۔ یہ وہ نور نہیں ہے جس کو دیکھ کر آدمی دنیا میں چلے گا، یہ وہ نور ہے جس کی روشنی میں آدمی پل صراط پر چلے گا، وہ ہٹ جاتا ہے آدمی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وہ زنا کیا ہے؟ غلط جگہ دیکھنا۔ کان زنا کرتے ہیں، غلط بات کو سننا جس کو سننے سے منع کیا گیا۔ ہاتھ زنا کرتے ہیں، وہ جگہیں کو چھونا جہاں پہ ہاتھ لگانے سے منع کیا۔ پاؤں زنا کرتے ہیں، ان جگہوں پہ بڑھنا جن مجلسوں میں جانے سے منع کیا۔ تو یہ بد نظری کا نقصان ہے کہ اللہ رب العزت نور چھین لیتے ہیں۔ یہ نور قیامت کے دن پل صراط پر نہ ہونا یہ مسئلہ ہے۔ پھر ایک بڑی عجیب حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، ان کی زبان سے یا ان کی خبر سے جب پتہ چلے کہ ایسے شخص پر لعنت ہے تو وہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کو بھی لعنت کرتے ہیں اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو بھی لعنت کرتے ہیں۔ میں اس نیت سے اپنے آپ کو سنوار رہا ہوں کہ میں معاشرے میں باہر قدم رکھوں گا، نامحرم مجھے دیکھیں گے اور سوچیں گے یار یہ کتنا اچھا ہے۔ میں نے اس نیت سے تیاری کی اللہ کی لعنت ہوگی مجھ پر جب مجھ پہ کوئی غلط نگاہ سے دیکھے گا۔ صرف دیکھنے والے کو گناہ نہیں ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے اسے بھی گناہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں پردے کو حکم دیا،
تو اس نیت سے سچ سور کر نکلنا کہ مجھے دیکھا جائے، جب اسے دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ ایسا بڑا نقصان ہے اس کا، کتنا بڑا نقصان۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ بد نگاہی ان 5 چیزوں کو غنیمت جاننے میں رکاوٹ ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس بد نگاہی نے بہت سی جوانیوں کو ضائع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اس بدنگاہی نے روحانی بیماریوں کا بھی سبب بنی، جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بنی۔ اس بدنگاہی کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی کہ آدمی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوا۔ اس بدنگاہی کی وجہ سے سونے کے معمولات خراب ہوئے تو اٹھنے کے معمول خراب ہوئے، فجر کی نمازیں فوت ہوئی، صحت پر بہت بڑا فرق پڑا، گھروں کے اندر جھگڑے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ اپنے مال کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ اس بدنگاہی نے بہت سے مالوں کو غلط جگہ پہ خرچ کروایا۔ اپنی فراغت کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ بہت سے فراغت کے اوقات اس بدنگاہی نے ضائع کروائے۔ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جس نے زندگی بھر بدنگاہی کی عادت رکھی تو وہ شخص قیامت کے دن کس نور سے اللہ تعالیٰ سے ملے گا؟ آنکھوں کا نور تو چلا جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو غنیمت جاننے کا فرمایا گیا، اس میں بدنگاہی بڑی رکاوٹ۔ اچھا ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ یعنی ہم ایک آدمی کو پتہ چلے کہ اچھا یہ والا راستہ خراب ہے تو اس سے بچے گا۔ ہمیں بچنے کے لیے کن کن باتوں پہ غور کرنا ہے؟ تو دیکھیں 2 موٹی باتیں ہیں۔ ایک ہمارے ماحول کے فتنے جس میں ہم بہت آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک خود ہماری اپنی ذاتی کمزوریاں ہیں۔ ہمارے زمانے کے فتنے کیا ہیں؟ دیکھیں آپ علیہ السلام نے، ہم نے جب اپنے اساتذہ سے فتنوں کی حدیثیں پڑھی تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ وہ فتنے ہیں جو دنیا میں آئیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہمیں ان فتنوں سے اس لیے آگاہ کیا کہ اے مسلمان تو یہ نہ سوچنا کہ یہ تو ہوگا تو میں بھی اس میں مبتلا ہو گیا تو کیا ہوا، نہیں، تجھے بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ دیکھ یہ چیزیں ہوں گی، اگر تو اس میں پھنسا تو گناہگار ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے، اگر تو اس سے بچا تو یہ تیری شان کے مناسب۔ تو آج کل کے فتنے ہیں، آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں اس میں بدنگاہی کا موقع، کوئی بھی چیز گھر کی ضروریات کی چیز بازار سے لیں اس میں بدنگاہی کا موقع، جتنے اشتہارات ہیں سب کے اندر بدنگاہی، روڈ کے اوپر اشتہارات ہیں اس میں بدنگاہی، آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں ضرورت کی حد تک کر رہے ہیں اس میں بدنگاہی، آپ کوئی کام کی چیز ڈھونڈ رہے ہیں اس میں بدنگاہی، جس چیز میں۔ اچھا آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ دیکھیں کس طرز پر ہمیں اس گناہ میں مبتلا کرنے کی سازشیں بھی کی گئی۔ میں بیٹھا ہوں کراچی میں، اب کراچی کے ایک آدمی کو خبر دکھلائی جا رہی ہے کہ فلاں ملک کا فلاں اداکار اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، یہ دیکھو تصویریں، یہ دیکھو یہ ویڈیو وائرل ہو گئی، فلاں کا فلاں سے کیا تعلق ہے، اس کے اوپر لوگوں نے عجیب تبصرے کی۔ ہم وہ تبصرے پڑھنے چلے جاتے ہیں، ہم وہ ویڈیویں دیکھنے چلے جاتے ہیں، ہم وہ تصویریں دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ فلاں کھلاڑی کے گھر کے اندر یہ واقعہ رونما ہو گیا، چلو اب ہمیں تجسس ہو رہا ہے کہ کیا ہوا، دیکھا تو 15 منٹ اس میں لگ گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی کام 3 طرح کے ہیں، آپ دیکھو جو کام آپ کر رہے ہو یا تو اس میں دنیا کا فائدہ ہوگا یا دین کا فائدہ ہوگا۔ چلو دین کا فائدہ ہے تو بہت اچھا، دین کا نہیں ہے تو کم از کم دنیا کا فائدہ ہے تو آپ کر لو اس طور پر کہ دین کا نقصان ہے۔ دوسرا ایسا ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، یہ لایانی، اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا ایسا ہے جس میں یا تو دین کا نقصان ہے یا تو دنیا کا نقصان ہے۔ یہ جن چیزوں میں ہم مبتلا ہیں، ہم خود اپنی عادتوں پہ غور کریں ان 3 میں سے کون سا کام ہے؟ زیادہ تر ایسے جو ہمارے دین کا نقصان کر رہے ہیں، اور اس کا سبب ہماری بدنگاہی ہے۔ بدنگاہی اس بات کا ذریعہ بنتی ہے کہ آدمی ان چیزوں میں گھسے اور جو غیر ضروری چیزیں ان میں بھی اپنا وقت پھر لگاتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے ماحول کے اندر ایسی محنت کی گئی کہ بدنگاہی کا گناہ ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے، اور ایسا ہو جائے کہ لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ آدمی بدنگاہی کرتا ہے۔ تو ایک تو اس
فتنے سے یوں ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں اس وجہ سے مطمئن نہ ہو جاؤں کہ لوگوں کو نہیں پتا. نہیں, اللہ کو پتا ہے, مجھے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے, میرا تعلق اللہ سے. دوسرا ہماری اپنی کمزوری ہے, ہم خود بھی بعض اوقات ایسا روٹین بنا لیتے ہیں, ایسی عادت بنا لیتے ہیں, ایسا ماحول بنا لیتے ہیں کہ ہم خود قصداً بدنگاہی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بطور مثال سناتا ہوں. دیکھیں, ہماری پیدائش سے پہلے کا ایک زمانہ تھا جو ہم نے سنا کہ اس وقت سینما ہوا کرتے تھے, گھروں میں ٹی وی نہیں ہوا کرتے تھے, تو سینما ایک گناہ کی جگہ سمجھی جاتی تھی. تو اچھا, پھر ایک زمانہ ہے جب گھروں کے اندر ٹی وی آنا عام ہوئے, تو ٹی وی سے خبردار کیا جاتا تھا کہ بھائی یہ ایک فتنے کی چیز ہے اور یہ اس کے اندر جو ہے مختلف چیزیں آتی ہیں. اب موبائل بہت بڑا ذریعہ ہے, اب موبائل ضرورت کی چیز بھی بن گئی اور فتنہ بھی بن گیا. اب یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اچھا, یہ جو ٹی وی والا زمانہ ہے, جو بزرگوں کی کتابیں بدنگاہی سے متعلق ہے, ان میں سے ایک کتاب جو میں نے دیکھی, اس میں ایک ٹی وی کا واقعہ لکھا ہے کہ سعودی عرب کے دو شہر ہیں, ریاض اور جدہ, دونوں یعنی دو دوست تھے, ایک کا تعلق ریاض سے تھا, ایک کا جدہ سے تھا. تو دونوں اچھے دوست تھے اور دونوں دیندار تھے. اچھا, ایک دوست کے گھر والوں نے مطالبہ کیا کہ آپ گھر میں ٹی وی لے آئیں, آرام سے گھر پہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھیں گے, کچھ بچے بھی دیکھ لیں گے, کوئی ٹائم پاس ہو جائے گا. تو ہوتا ہے نا آج کل بھی, بھائی بچوں کو موبائل دے دو, ٹائم پاس ہو جائے گا, پھر موبائل پہ کچھ بھی ہو اس سے ہمیں زیادہ غرض نہیں ہوتی, بس ٹائم پاس مقصد ہوتا ہے. تو یوں وہ جو ہے وہ اصرار کر کر کے اس کے گھر والوں نے جو ہے وہ بولا, تو یہ دوست, ایک دوست جو ہے وہ گھر میں ٹی وی لے آیا, غالباً جدہ والا تھا غالباً. تھوڑے عرصے بعد جو ٹی وی لایا اس کا انتقال ہو گیا. اچھا, ریاض والے دوست کو 3 مرتبہ خواب آیا کہ بہت مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بھائی خدا کے لیے میرے گھر پہ جاؤ, میرے گھر والوں کو بولو جو ٹی وی لا کر میں نے ان کو لگا کر دیا ہے اس کی وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا ہے, کیونکہ سبب میں بناؤں اس گناہ کا, سبب میں بناؤں. تو ایک بار خواب آیا, 2 بار آئے, جب تیسری بار آیا تو اس نے کہا یہ جو ہے وہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے. وہ اس نے سفر کیا اور جس مرحوم کا انتقال ہوا تھا اس کے گھر والوں کو خواب بتایا, بیٹے نے خواب سنا, بیٹے نے فوراً ٹی وی توڑ دیا, اور اس کے بعد پھر خواب آیا غالباً کہ وہ اب اچھی حالت میں. تو کتابوں میں واقعہ اس بنیاد پر لکھا ہے کہ یہ تو حدیث میں ہے کہ گناہ کا سبب جو بنے گا اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. تو گناہ تو تھا ہی, اعلی گناہ تو ہے ہی. جب اعلی گناہ ہے اور اس میں اس نے دوسروں کو مبتلا کیا, تو اس مبتلا کرنے کی وجہ سے اس کا اثر اس کی قبر تک پہنچا. یہ اللہ رب العزت نے بزرگوں کے ذریعے ایک گناہ میں اشارتاً بات پہنچا دی. ایک گناہ کا میں ذریعہ بنتا ہوں, میرے گھر میں خوشی کا موقع ہے, میں انتظام کروں گا اور میں کہتا ہوں کہ مخلوط محفل ہوگی. اب بتائیں جتنی بدنگاہیاں ہوں گی اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں روکنا, ہم قصدن نہیں روکتے. خاندان کے اندر دعوت ہے, خاندان کے اندر جس گھر کے دعوت ہے اس گھر کے مرد, کیونکہ میرا گھر ہے, مجھے تو ضرورت کے لیے ضرورت جانا ہی ہے, وہ بے باک ہو کر ان موقعوں پر بھی جاتے ہیں جہاں ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے. اور خواتین سوچتی کہ اچھا بھائی ابھی تو اس کے گھر کی دعوت ہے, تو جن موقعوں پر پردے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی اہتمام نہیں ہوتا. یہ ایسی باتیں جو ہر جگہ ہیں اور چل رہی ہیں. مصیبت یہ کہ اس کو گناہ ہونے کا احساس ختم ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کے احساس کی توفیق دے تو اللہ رب العزت توبہ کی بھی توفیق دے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم سچی دل سے اس کی نیت کریں کہ ہم اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں, ہم پاکیزگی والی زندگی گزاریں گے, آنکھوں کے نور کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں. دوسری بات, اللہ رب العزت نے جب شیطان کو مہلت دی تو شیطان نے قسم کھائی کہ میں ان لوگوں کے سامنے سے ان کو بہکاؤں گا, ان کے پیچھے سے بہکاؤں گا, ان کے دائیں سے بہکاؤں گا, ان کے بائیں سے بہکاؤں گا. شیطان نے اوپر اور نیچے کی جہت کو ذکر نہیں کیا. تو یہ اس بات کی اشارہ ہے, اوپر کا مطلب جب آدمی کا اللہ سے خصوصی تعلق ہوگا تو اللہ کے تعلق کی بنیاد پر, اللہ کے خوف کی بنیاد پر وہ اس گناہ کو چھوڑے گا جو گناہ مخلوق کو پتہ نہیں چلتا, جن میں سے ایک بدنگاہی ہے. تو اللہ سے خصوصی مانگنا, یہ اللہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں, اللہ کے تعلق کی وجہ سے تمام گناہوں کو چھوڑنا جس میں یہ گناہ ہے.
اور نیچے کی جہت کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ نگاہ بہت سے گناہوں کا ذریعہ ہے. جس آدمی نے نظریں نیچے کرنے کی عادت ڈال دی، نظروں کی حفاظت کی عادت ڈال دی، وہ بڑے بڑے گناہوں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کروائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً بدنگاہی کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری آنکھوں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ہمارے دل کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما، ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما. یا اللہ اتنا نور نصیب فرما کہ پل صراط کو ہم آپ کی توفیق سے، آپ کے فضل سے پار کر سکیں. یا اللہ تمام گناہوں سے بچنے کی حفاظت فرما، کی توفیق عطا فرما. یا اللہ معاشرے کے اندر حیا کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کا ذریعہ بنا. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگنا چاہیے تو وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.